السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں لسنرز۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے۔ المیر خانزادہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اپنے دادا کے سائیں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ 35 سال کا وجیح مرد تھا، اونچا، لمبا قد، گوری رنگت، براؤن بال اور گہری سیاہ آنکھیں۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو اپنا دل ہار بیٹھتا۔ وہ اپنی بیوی کا وکیل بنے اپنے دادا سائیں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دادا سائیں، جیسا آپ کہہ رہے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا، اور میں کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا، یہ آپ جانتے ہیں۔ میں نے 15 سال سے اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کیا، یہ آپ جانتے ہیں، اور آپ 15 سالوں کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے بے وفائی کر لوں، دوسری شادی کر لوں۔ تو دادا سائیں، ایسا ممکن نہیں۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھی تھی۔ تم بات کو سمجھ نہیں رہے المیر خانزادہ، یہ حویلی تمہارے بعد تمہارے وارث کی ہے، اور تم چاہتے کیا ہو؟ ہمارا نام و نشان اس گاؤں سے مٹ جائے۔ تمہاری شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک تم نے ہمیں اولاد نرینہ تو دور کی بات، کوئی آسرا بھی نہیں دیا۔ حوصلہ ہو کر ہمارے مرنے کے بعد تمہاری اور تمہاری اولاد اس حویلی کی وارث بنے گی، اس گاؤں کی سرداری سنبھالے گی، لیکن اب 15 سال گزر چکے ہیں اور اس کے باوجود تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو کیا ہمارا یہ مطالبہ تمہیں غلط لگتا ہے؟ دادا سائیں نے قدرے دھیمے لیکن غصے بھرے لہجے میں کہا تو اس کے پاس دور کھڑے ملازموں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ دادا سائیں اور المیر خانزادہ پر کے پرانے ملازم تھے اور دادا کی اس حویلی کے ایک ایک راز سے واقف تھے۔ دادا سائیں، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ کو وارث کی اتنی ہی خواہش ہے تو میں کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتا ہوں، لیکن میں اپنی بیوی پر سوکن لا کر نہیں بٹھا سکتا۔ المیر خانزادہ نے جیسے بات کو مکمل کرتے ہوئے آخری اپنی الفاظ ادا کیے، اس کے ادا ہوئے الفاظ دادا سائیں سے غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے المیر خانزادہ، اگر تم بھی اپنی ضد کے پکے ہو تو میں بھی تمہارا دادا ہوں۔ تمہارے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد میں نے ہی تمہیں سہارا دیا۔ اگر تمہاری دادی بھی زندہ ہوتی تو شاید یہ وقت نہ مجھے دیکھنا پڑتا، لیکن مجھے سخت فیصلہ لینے پر ہی تم ہی مجبور کر رہے ہو۔ تم اگر حویلی کو وارث نہیں دے سکتے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے، تمہارا تعلق بھی اس خاندان سے ختم آج کے بعد۔ اس کے دادا نے اسے ایک ہی کڑا فیصلہ سنایا تھا، آج رات تک تمہارے پاس وقت ہے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں یہی سمجھوں گا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی پوتا تھا، تو یہ بات یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر تم نے آج رات تک مجھے اپنا فیصلہ نہیں سنایا تو آگے کے ذمہ دار تم خود ہوگی، اور میرے مرنے کا منہ بھی دیکھنا نصیب تمہیں نہیں ہوگا۔ دادا سائیں یہ کہہ کر روکے نہیں تھے، اپنی چھڑی کو زمین پر مارتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اپنی بیٹھک سے باہر کی طرف چل پڑے تھے، اور دادا سائیں اس کے پیچھے۔ المیر خانزادہ وہیں اپنی مٹھیاں کس کر بیٹھا رہ گیا تھا، اور دادا سائیں کی خواہش پر اعتراض تو اٹھا سکتا تھا، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ شادی کے 15 سال بعد بھی اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اس نے کبھی بھی اپنی بیوی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ خاندان کو اولاد نہیں دے سکے گی اور اس کے خاندان کی آگے سرداری قائم نہیں رکھ سکے گی۔ لیکن اب کچھ دنوں میں وہ دادا سائیں کی ضد کے آگے مجبور پڑتا جا رہا تھا۔ ایک طرف دادا سائیں کی عزت، دوسری طرف گاؤں کی سربراہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر خانزادہ خاندان کے آگے پیڑھی نہ بڑھی تو چودھری برادری، جو آگے دوسرے گاؤں کے چودھری ہیں، اس گاؤں پر قبضہ کر لیں گے اور ان کے ظلم و ستم سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ دوسری طرف المیر خانزادہ کی بیوی شانزے کمرے میں اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھے اپنی خوبصورت اور سفید نرم ہاتھوں کو ناخنوں پر سرخ کلر کا نیل پینٹ لگانے میں مصروف تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ باہر جو باتیں ہو رہی تھی اس کی شادی کے خطرے میں تھی۔ وہ اپنے مزے سے ناخنوں کو سرخ رنگ کر رہی تھی، اور وہی رنگ جو اس نے اپنی زندگی میں بھرے تھے اب اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو ختم کرنے چلی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر المیر خانزادہ اندر داخل ہوا تو بے شک اس کا یہ اپنا ہی کمرہ تھا، لیکن اس کے اصول تھے، وہ ہمیشہ اپنے ہی کمرے میں دستک دے کر اندر آتا تھا، اور دستک کی آواز سن کر شانزے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، اور اس نے اپنے ناخنوں کو نیل پینٹ لگانے کا رد عمل روک دیا تھا۔ المیر خانزادہ قدم قدم چلتے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر شانزے کی پشت کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا، اور اس نے ایک نظر محبت بھری اس پر ڈالی تھی جو اسے یونیورسٹی میں ملی تھی، اور پہلی جھلک میں ہی وہ شانزے کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ المیر خانزادہ کی ضدی عادت کی وجہ سے وہ شانزے کو ہر صورت حالت حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس نے حاصل کر بھی لیا تھا۔ اب وہ بیوی کی صورت میں 15 سال سے اس کے ساتھ پیار بھری زندگی گزار رہے تھے۔ جب شانزے نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ المیر، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ اس کا رخ اپنی طرف رخ کرتے ہوئے شانزے نے جیسے کہا تو المیر خانزادہ بے اختیاری آگے بڑھ کر کندھے شانزے کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ شانزے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں پر رکھ کر دیے، اور یہ کیا کر رہے ہیں المیر؟ میری ساری نیل پینٹ خراب ہو جائے گی، شانزے نے ایک ادا سے کہا تو المیر کے چہرے سے مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ شانزے نے ہاتھوں کا چہرہ اٹھا لیا اور ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوما، اور پھر نازک سے لبوں پر
اس کے نازک ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اسے اپنی جانب اپنے قریب کیا تھا اور اپنے لب رکھ دیے۔ شاہزادے نے گہرا سانس لیا، جیسے اس کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ شاہزادے نے المیر خانزادہ کی قریب سے نکلنا چاہا تھا اور اس کی قربت ہمیشہ اس کو پگھلا دیتی تھی، اور وہ ایسی قربت ہی تو چاہتی تھی۔ اور المیر خانزادہ اپنا غصہ، اپنی پریشانی لمحہ بلمحہ شاہزادے کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیتے ہوئے اسے ختم کر رہا تھا۔ جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ شاہزادے کو سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے، وہ فوراً پیچھے ہٹا اور ہٹتے ہوئے اس نے محبت بھری نظر شاہزادے کی طرف ڈالی، اور شاہزادے نے اس کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی تھی۔ جہاں پہلے وہاں پیار تھا، محبت تھی، جذبہ تھا، جنون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک بے چینی تھی۔ شاہزادے نے ایک دم سے آنکھیں سکیڑی تھیں اور اس نے المیر خانزادہ کو دیکھا تھا۔ المیر، کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ مجھے کیوں کچھ بے چین لگ رہے ہیں؟ شاہزادے نے اپنی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے، جس پر المیر خانزادہ نے اپنے انگوٹھے سے شاہزادے کے ہونٹوں کو سلایا تھا اور اس کی شدت سے سرخ پڑ چکے تھے۔ المیر کیسے بتاتا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جان المیر، میں کوئی بے چین نہیں ہوں، بس دعا کرو کہ جو بھی فیصلہ کرو ہم سب کے لیے بہتر، اور مجھے امید ہے کہ میری محبت میرے فیصلے کو سمجھے گی۔ المیر خانزادہ کی بات پر شاہزادہ ایک لمحے کو ٹھٹکی تھی۔ کون سے فیصلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ المیر نے بہت ہی کیا ہوا اور دادا سائی کے پاس بیٹھ کر آئے تھے۔ یقیناً کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جس نے المیر خانزادہ کو پریشان کر دیا تھا، جو دوسروں کو پریشانی میں مبتلا کر دے، اور آج وہ خود پریشان تھا۔ المیر، مجھے بتائے کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ میں قدم قدم آپ کے ساتھ ہوں۔ شاہزادے نے المیر خانزادہ کی کمر کو گرد اپنے دونوں بازو حائل کر دیے تھے۔ المیر بہت زیادہ پریشان تھا، کیا بتاتا کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ اب اسے اپنے نرپیٹ کی پریشانی نہیں تھی، وہ بس پریشان ہو گئی تھی۔ آخر ایسا کون سا فیصلہ المیر خانزادہ نے کرنا ہے؟ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے شاہزادے میری جان، بس میں کچھ پریشان ہوں، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ مجھے تم سے اسی بات کی امید تھی کہ تم قدم قدم میرے ساتھ ہو، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، میرے حالات اور اس حویلی کے حالات کو سمجھو گی۔ المیر خانزادہ نے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہی شاہزادے کا دل ڈوب رہا تھا کہ اسے جس خطرے کی 15 سال سے احساس ہو رہا تھا، آج اس کی دھڑکن ڈوب رہی ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے کہیں دادا سائی نے المیر خانزادہ کی دوسری شادی کا فیصلہ تو نہیں کر لیا، لیکن وہ خدشات کو بیان کر کے وقت سے پہلے تمام معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ 15 سال سے جس سیراب کے پیچھے المیر خانزادہ کو بھگا رہی تھی، وہ ایک بات پر ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے المیر خانزادہ چاہیے تھا، ہر حال میں چاہیے تھا، اسے یہ حویلی چاہیے تھی، ہر حال میں چاہیے تھی۔ 15 سال سے وہ اس حویلی میں راج کر رہی تھی، نہ اس کی ساس تھی اور نہ ہی کوئی دیورانی تھی اور نہ ہی کوئی نند تھی، صرف تھے تو المیر خانزادہ اور اس کے دادا سائی۔ وہ اپنی کسی بات سے بھی المیر خانزادہ کو اپنے سے دور نہیں کرنے والی تھی، اور یہ اس نے شروع سے طے کیا تھا، اور اب وہ صرف المیر خانزادہ کی ہی بات سننے کے لیے بے چین تھی۔ آخر وہ کون سا فیصلہ تھا جو المیر خانزادہ کو پریشان کر گیا تھا؟ جو وہ سوچ رہی تھی ویسا ہے یا دادا سائی نے کوئی اور بات کی ہے؟ یہ تو المیر خانزادہ وہ شام کا نکلا ہوا تھا، حویلی سے ڈیرے پر آ گیا تھا اور ہاتھ میں سگریٹ سلگائے، بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے ہوئے، براؤن کلر کی شال کندھے پہ ڈالے ہوئے وہ ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں سگریٹ لگائے وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا۔ ابھی تک اس نے سگریٹ کا ایک بھی کش دھواں نہیں اٹھایا تھا، اور اس کی سیاہ آنکھیں اور بھی پھیلتی سرخ ہونے والی تھی اور فیصلے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ آخر وہ مرد تھا، اس کی خواہش بھی تھی، لیکن اسے کوئی بابا کہیں، اس کی کوئی پہچان ہو۔ دادا سائی نے بھی ٹھیک کہا تھا، اس نے مرنے کے بعد یا المیر خانزادہ کے مرنے کے بعد یہ حویلی ویران رہ جائے گی۔ کیا خانزادہ فیملی کا نام ختم ہو جائے گا؟ اس کے دادا سائی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر چودھریوں نے گاؤں پہ قبضہ کر لیا تو چودھریوں کی جو روایات ہیں ان میں سے اس کے گاؤں کے لوگ کب تک بچ پائیں گے؟ صرف المیر خانزادہ کے فیصلے پر بہت سی زندگیاں منحصر ہیں، بہت سے لوگوں کا مستقبل تھا۔ آخر دین اسلام نے مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت کسی شوق سے تو نہیں کرے گا نا؟ اگر اس نے فیصلہ کرنا ہے تو شوق سے تو نہیں کرے گا نا، اس کی بھی مجبوری ہے، اور مجبوری میں ہی 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اسے بھی اولاد کی تمنا تھی، اپنے خاندان کو آگے لے کر چلنا تھا، محبت اس کی شان سے تھی اور رہے گی، بس آنے والی کی کوکھ سے صرف بچہ چاہیے، اس حویلی کا وارث چاہیے تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب سگریٹ ختم ہونے تک المیر خانزادہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ساری رات گھر نہیں آیا تھا اور شاہزادے کو اس کی عادت ہو چکی تھی۔ اس نے نہ ہی تو کبھی المیر خانزادہ سے پوچھا تھا اور نہ وہ کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں۔ اس کی اپنی خواہشات پوری ہو رہی تھی اور اسے اور کیا چاہیے تھا؟ جا سکتا تھا، اس لیے بے خبری سے سو رہی تھی، اور اتنی بے خبری، اتنی گہری ہی نیند جیسا اس کا نصیب سونے والا تھا۔ صبح کی کرنیں پھوٹ پڑی تھی اور گاؤں میں ہلچل صبح ہوتے ہی شروع ہو چکی تھی، اور آج حویلی میں بھی ہلچل ہونے والی تھی۔ المیر خانزادہ سیدھا حویلی میں آیا تو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اپنے دادا سائی کے کمرے میں آ گیا، جہاں پر وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کچھ تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ المیر خانزادہ نے دروازے پر نوک کیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج دادا سائی نے المیر خانزادہ کو
دیکھ کر اپنی مسکراہٹ اس کی طرف نہیں اچھالی تھی، وہ اپنی تسبیح میں مصروف تھے۔ امیر خانزادہ جان گیا تھا کہ اس کے دادا سائیں اس سے ناراض ہیں اور اس کے مطالبات غلط نہیں تھے، لیکن ان کے جذبات اس کی محبت آڑے آ رہی تھی۔ وہ اس حویلی کی رسم و رواج اور ان سب کو قائم رکھے گا جو اس حویلی کو وارث دے گا۔ امیر خانزادہ قدم قدم چلتا دادا سائیں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر دادا سائیں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا جس ہاتھ میں ان کی تسبیح میں مصروف تھے۔ دادا سائیں، آپ ابھی تک اپنے پوتے سے ناراض ہیں۔ مجھے تو خیال تھا کہ آپ جس پوتے کی ذرا سی ناراضگی کے لیے دن رات تڑپ اٹھتے ہیں، اب پت میری طرف سے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ امیر خانزادہ ہمیشہ اپنے دادا سے ایسے بات کرتا تھا۔ امیر خانزادہ کی بات سنتے ہی دادا سائیں نے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور ایک ہب کی بڑی نظر اپنے پوتے پر ڈالی جو ان کی بات سمجھنے سے قاصر تھا اور اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ جب پوتا بڑا ہو جائے تو اپنے دادا سائیں کو کچھ نہ سمجھے تو پھر دادا سائیں کا بھی چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، دادا سائیں نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہہ کر دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی۔ امیر خانزادہ نے گہرا سانس بھرا۔ دادا سائیں، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن مجھ سے اس کسی قسم کی کوئی امید مت رکھیے گا کہ میں اپنی دوسری بیوی یا آپ کی ہونے والی دوسری بہو کو پورے حقوق دے سکوں۔ اس کا ہر طرح سے خیال ضرور رکھوں گا، لیکن جیسے ہی وہ اس حویلی کو وارث دے گی میں اسے اپنے حق سے دستبردار کر دوں گا۔ اگر آپ کو یہ قبول ہے تو مجھے دوسری شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ امیر خانزادہ کی بات پر دادا سائیں نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ انہیں اس بات کی خوشی تو تھی اور آخرکار امیر خانزادہ مان تو گیا تھا دوسری شادی پر، لیکن اس کے فیصلے پر دکھی بھی ہوئے تھے۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ جس لڑکی کو اس کے لیے مخاطب کر کے بیٹھے ہیں وہ لڑکی تو ہزاروں کے دلوں پر راج کر سکتی ہے، بس اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ امیر خانزادہ کے دل پر بھی راج کرے گی۔ انہیں یقین تھا وہ ایک نہ ایک دن امیر خانزادہ کو اپنی دوسری بیوی سے محبت ہو جائے گی۔ اس بات پہ خوش تھے۔ آخرکار وہ دوسری بیوی کے لیے مان تو گیا تھا۔ حویلی میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ شاہزادے کو جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر سوئی اٹھی تھی اور شاور لینے کے لیے بات شیشے کے سامنے خود کو تیار کر رہی تھی، یک مالکن کی طرح اس نے ارد گرد کندھوں پر چادر لپیٹی اور سر پر دوپٹہ ڈالے۔ اس نے قدم جیسے ہی باہر بڑھائے تو ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ آخر حویلی میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو اس کے علم میں نہیں لایا گیا اور اسے بات نہیں کی گئی۔ وہ اسی شیشو پنج میں تھی کہ جب حویلی کی ملازمہ نے آگے بڑھ کر باہر کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سنو، یہ سب حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ یہ مٹھائی کہاں سے لے جا رہی ہو؟ شاہزادے نے حیرانی سے اسے پوچھا۔ وہ بی بی جی، آپ امیر سائیں سے پوچھ لیں، وہی آپ کو بتائیں گے۔ اس کا رنگ اڑا تھا اور وہ جلدی سے وہاں سے کھسکی تھی کیونکہ سبھی ملازموں کو ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی بھی شاہزادی بی بی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ امیر خانزادہ نے سختی سے کہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شاہزادے کو وہ خود ہی صورتحال کو سنبھال لے گا۔ دادا سائیں نے جہاں امیر خانزادہ کی بات یہ مانی تھی پر وہیں پر انہوں نے کہا تھا، آج شام کو ہی تمہارا نکاح ہوگا جس لڑکی سے میں نے کہا۔ آخر امیر خانزادہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے اور دادا سائیں اس کی بات کو مان گئے تھے کہ وہ لڑکی جب وارث دے گی تو اس کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، اور اب دادا سائیں کی بات پر اب اسے شاہزادہ کو منانا تھا۔ ابھی شاہزادہ اسی شیشو پنج میں تھی کہ سامنے سے امیر خانزادہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ آ رہا تھا۔ سفید کلر کی شلوار قمیض پہنے، کندھے پر براؤ شال ڈالے، ہلکی آئی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے کھجاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب سامنے ہی شاہزادے کو حیرت چہرے لیے پر دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا تھا کہ حویلی میں ہونے والی ہلچل۔ اسے پتہ چل گیا تھا، المیر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حویلی میں کوئی آ رہا ہے؟ مجھے تو بتایا ہی نہیں کسی نے، اور نہ ہی آپ نے کوئی بات کی۔ امیر خانزادہ اب اپنے قدم کمرے کی طرف لے گیا تھا اور شاہزادہ پیچھے پیچھے آتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر آئی، امیر خانزادہ نے پیچھے مڑ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ المیر، بتائے نا کیا بات ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو کمرے کا دروازہ بند کر کے کرنا چاہ رہا ہے؟ شاہزادے نے امیر خانزادہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کمرے کے دروازے کو بند کرتے ہوئے امیر خانزادہ شاہزادے کی طرف مڑا تھا اور اس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک پل کے لیے شاہزادے کی آنکھوں میں دیکھا، پھر شاہزادے کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ دیکھو شاہزادہ، میں نے تمہیں کل ایک بات کی تھی، میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اور تم نے مجھے کہا تھا تم میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلو گی۔ دیکھو یہ فیصلہ میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا، تمہارے لیے بھی اس کو ماننا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس میں میری اور تمہاری بہتری ہے۔ اگر میں دادا سائیں کی بات نہ مانتا تو یہ حویلی بکھر جاتی اور یہ سب کچھ بکھر جاتا، اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے فیصلے کو سراہو گی اور میرا یقین کرو گی۔ تمہاری محبت میرے دل میں کم نہیں ہوگی۔ امیر خانزادہ کی بات پر شاہزادے نے امیر خانزادہ کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ ایک پل میں جان گئی تھی کہ امیر خانزادہ کس متعلق بات کر رہا ہے۔ کل کے خدشات اس کے یقین میں بدل گئے۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیے تھے اور امیر خانزادہ نے 2 قدم آگے لیے تھے۔ نہیں نہیں المیر، آپ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ نہیں المیر، آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، میرے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کریں گے، میری خوشی میں ہی خوش رہیں گے، میری خوشی کو سب سے اوپر رکھیں گے، اور آج آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ میرے برابر کسی کو لا کر کھڑا کریں گے؟ نہیں المیر، میں ایسا نہیں کر سکتی، نہیں بالکل بھی نہیں۔ شاہزادہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی پیچھے ہٹی تھی اور اس کے کندھوں سے شال جھڑک چکی تھی اور وہ پیچھے قدم لیتی ہوئی دیوار کے ساتھ لا گئی تھی۔ امیر خانزادہ فوراً آگے بڑھا، جسے
شاہزادے نے فوراً اپنے ہاتھوں میں اشارہ کرتے ہوئے علمیر خانزادہ کو روکا تھا۔ نہیں 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 نہیں، میرے قریب مت آئیے علمیر، میرے قریب مت آئیے، آپ نے بے وفائی کی ہے، آپ نے میری محبت سے بے وفائی کی، محبت میں دغا بازی ہے، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ میری جگہ کسی اور کو لا کر بٹھا سکتے ہیں؟ آپ نے تو مجھے محبت کی تھی نہ، پورا گاؤں جانتا ہے، پوری یونیورسٹی جانتی ہے، آپ میرے عشق میں پاگل تھے، لیکن اب کیوں میری جگہ پر کسی اور کو لا رہے ہیں؟ کیوں 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 علمیر؟ شاہزادے نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے چیخی تھی۔ علمیر خانزادہ کو اسی بات پر خدشہ تھا، اس لیے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ کمرے کی باتیں کمرے میں تک رہیں اور کمرے سے باہر نہ جائیں۔ علمیر خانزادہ نے آگے بڑھ کر نیچے زمین میں بیٹھتی ہوئی شاہزادے کو اپنے سینے سے لگایا اور شاہزادے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہزادے میری جان، میری بات سمجھو، میں مجبور ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ 15 سال میں نے تمہاری محبت میں تمہارے ساتھ گزارے ہیں، لیکن اب میں مجبور ہوں، میری مجبوری کو سمجھو۔ شاہزادے، میں دادا صاحب کو انکار نہیں کر سکتا، ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ میں اپنی محبت کی وجہ سے اس گاؤں کے مستقبل کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ اس گاؤں میں بہت سے لوگ ہیں جو اگر چودھریوں کے ہاتھے چڑھ گئے تو ان سب کی جانیں جائیں گی۔ تم بات کو سمجھو، میں تمہارا تھا، ہوں اور رہوں گا۔ شاہزادے، وہ جو کوئی بھی اور لڑکی ہے، میں نے اسے دیکھا تک نہیں، بس اس حویلی کے لیے وارث پیدا کرے گی اور اس کے علاوہ میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اور نہ ہی محبت ہوگی۔ میری محبت تم سے تم ہو اور شاہزادے پلیز خود کو سنبھالو، میرا یقین کرو، محبت کا یقین کرو۔ علمیر خانزادہ شاہزادے کو اپنی باہوں میں گھیرے میں لیے اس سے محبت سے سمجھا رہا تھا۔ شاہزادے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیسے علمیر، کیسے یہ ساری باتوں کو یقین کر لوں؟ وہ ہوگی تو آپ کی بیوی نہ آپ کے نام سے جانی جائے گی۔ کیا آپ اس کے ساتھ راتیں نہیں گزاریں گے؟ کیا آپ اپنا وجود اس کے حوالے نہیں کریں گے؟ کیا آپ اسے چھوئیں گے نہیں بتائیں مجھے، میں کیسے اپنی محبت آپ کا کسی کو چھونا کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ آپ کی شراکت آپ کو کیسے کسی کے ساتھ شریک کر سکتی ہوں، شیئر کر سکتی ہوں؟ کیسے علمیر خانزادہ کیسے؟ شاہزادے کی روتی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے علمیر خانزادے نے اپنی مٹھیاں پیچھے تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شاہزادے اس حد تک سوچے گی۔ آخر اسے بھی تو سمجھنا چاہیے کہ 15 سال اس نے اولاد کے لیے تڑپے ہیں۔ اگر اب وہ اپنی اولاد کی خواہش کے لیے کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں داخل کر رہا ہے تو صرف اپنی اولاد کے لیے، تو شاہزادے کو اس کی 15 سال کی محبت اور 15 سال کی ایمانداری ان کو ایسی بے وفائی اور داغا بازی نہیں دینا چاہیے۔ شاہزادے، تم بات کو سمجھ نہیں رہی جو تمہیں کہنا چاہ رہا ہوں، اٹھو اور ادھر آؤ میرے پاس۔ علمیر خانزادے نے شاہزادے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا تھا اور شاہزادے نے ایک جھٹکے سے علمیر خانزادے کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ اس پر علمیر خانزادے نے غصے سے اپنی مٹھیاں پیچ لی تھی اور اپنے شاہزادے کی حرکت پتا، لیکن وہ سمجھ سکتا تھا کہ محبت میں شراکت کسی کو برداشت نہیں۔ علمیر، تو آپ میری محبت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی میری محبت کی نہیں تھی۔ 15 سال، وہ یونیورسٹی کا دور، وہ آپ کی محبت بھری باتیں، سب ڈرامہ تھی علمیر، سب ڈرامہ تھی۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھ رہی۔ شاہزادے پاگل کی طرح بول رہی تھی اور علمیر خانزادہ اب شاہزادے کے دونوں ہاتھ چھوڑے شاہزادے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا اس کی 15 سال کی محبت، 15 سال کی قربانیاں جو آپ نے دادا صاحب کو ناراض کر کے مول لی تھی، وہ شاہزادے کہاں گئی؟ کیا اس کی قربانیاں یاد نہیں تھی شاہزادے کو؟ آخر وہ بھی 15 سال اپنی اولاد کے لیے تڑپا تھا، لیکن اپنی محبت کے سامنے اس نے گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اب بات حویلی کی تھی، اس گاؤں کی تھی، اس خاندان کے نام کی تھی۔ تو کیا شاہزادے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ یہاں پر علمیر خانزادے نے اس کے ساتھ 15 سال اس کی خواہش کو دبا کر گزارے تھے، تو کیا اب وہ اس کے ساتھ کوئی دغا کرے گا؟ جبکہ اسے علمیر خانزادے کی محبت کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات سوچتے ہوئے علمیر خانزادہ نے اپنے قدم پیچھے کی طرف موڑ لیے تھے۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ آخر شاہزادے اس کی بات کو نہیں سمجھا تھا۔ وہ 2 قدم اٹھاتا ہوا دروازہ کھولتے ہوئے باہر چلا گیا تھا اور وہیں شاہزادے نے علمیر خانزادہ کی پشت کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ علمیر خانزادہ، میں اتنی جلدی کسی کو تمہاری زندگی میں داخل نہیں ہونے دوں گی، اور پھر ان 15 سالوں میں جس سچ کو میں چھپا کر بیٹھی ہوں اب وہی میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری محنت بیکار جائے۔ 20 سال کی عمر میں تم نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، یونیورسٹی کے پہلے سال میں، اور تب سے میں نے تب تک محبت قبول کی، اور شادی کے 3 سال بعد مجھے علم ہو گیا کہ میں ماں نہیں بن سکتی، اور میں نے اپنی پوزیشن کو اس حویلی پر برقرار رکھنے کے لیے تم پر اپنی ہر طرح کی محبت نچھاور کی تاکہ تم مجھے نہ چھوڑو۔ اور اب 15 سال یہ راز اپنے اندر چھپانے کے باوجود اگر تم دوسری شادی کر رہے ہو تو میں یہ برداشت کبھی نہیں کروں گی کہ علمیر خانزادہ تم کسی اور کے ہو جاؤ، کوئی اور آ کے اس حویلی پر قبضہ کر لے۔ یہ حویلی کسی اور کو لینے نہیں دوں گی، تمہاری بھول ہے۔ شاہزادے نے حقارت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیا اور جا کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوگی، اور اسے اپنی جنگ خود لڑنی تھی اور اسی لیے وہ اب محاذ تیار کر رہی تھی۔ شاہزادے کسی صورت بھی یہ بات قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ شام تک پوری حویلی سجا دی گئی تھی۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ علمیر خانزادہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ سارے گاؤں والے اس حویلی کے ہر راز سے واقف تھے۔ سب جانتے تھے کہ علمیر خانزادہ اس حویلی کا آخری چشمہ چراغ اور آخری وارث ہے، اور اس کے گھر میں اولاد نہ ہوئی تو اس حویلی کو، اس خاندان کا نام ختم ہو جائے گا۔ سبھی جانتے تھے کہ 15 سال سے علمیر خانزادہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور علمیر خانزادہ
کہ یہ منہ بولتی محبت تھی کہ جو ہر ایک کی زبان پر تھی، وہ اپنی بیوی سے کتنا وفادار ہے، لیکن ایک شہزادی جو اس کی وفاداری پر سوال اٹھا گئی۔ گاؤں کے لوگ خوش تھے، ارحانزادہ وہ خاندان کی آگے نسل بڑھائے گی اور ان کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ وہ بھی جانتے تھے کہ اس حویلی کے ختم ہوتے، اس خاندان کے ختم ہوتے ان کی خوشیاں بھی داؤ پر لگ جائیں گی۔ ہر طرف چہل قدمی تھی، گاؤں کے لوگ خوش تھے، حویلی کے لوگ خوش تھے، لیکن دو وجود ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ شہزادی اپنی چال میں آگے چلنا چاہتی تھی اور امیر خانزادہ اپنے دل کے ہاتھوں بے حد ٹوٹ چکا تھا۔ اسے شہزادی سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ بڑے بھرم کے ساتھ شہزادی کے پاس گیا اور آخرکار ان 15 سالوں میں ان کی محبت دیکھنے والی تھی، لیکن شہزادی نے اس 15 سال کی وفاداری اور اس محبت کو اس کے منہ پر دے مارا اور اسے بے وفائی، داغ بازی کا نام دے دیا تھا۔ اب خاموشی سے وہ اپنے دادا صاحب کے پاس اپنے رشتوں کے بارے میں بیٹھا ہوا تھا۔ نکاح ہوا نے جب نکاح شروع کیا تو امیر خانزادہ کے مانو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آنکھوں کے آگے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تھا۔ دادا صاحب کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ کے امیر خانزادہ نے اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ آخر دادا صاحب ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک 16 سالہ بچی کے ساتھ اس کا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نوری کا نکاح اس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نوری جس کا بچپن اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اس کی ماں کی خالہ کی بیٹی جو اس گاؤں سے شہر میں جا بسے تھے، اور اب وہ اس کے نکاح میں دی جا رہی تھی۔ دادا صاحب کی طرف اور سب کی طرف سے امیر خانزادہ نے دیکھا۔ سبھی اس کے قبول کہنے کا انتظار میں تھے۔ اگر وہ یہاں پہ انکار کرتا تو یہاں پر وہ تماشا لگتا جو شاید کبھی اس حویلی میں آج سے پہلے نہیں لگا تھا، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بالآخر امیر خانزادہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے 16 سال کی نوری کو اپنی زندگی میں داخل کیا تھا۔ اس نے اس کے بچپن میں دیکھا تھا جب وہ 7-8 سال کی تھی، تب سے اس کے بعد اس نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ آخرکار اس نے قبول ہے بول کر نوری کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ جیسے امیر خانزادہ نے قبول ہے بولا، سب طرف مبارکباد کا شور اٹھ چکا تھا، سب ایک دوسرے کے گلے لگے، لیکن امیر خانزادہ کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ نوری جو امیر خانزادہ کی ماں کی خالہ کی بیٹی تھی، جو سرخ جوڑا پہنے خانزادہ کے کمرے میں بیڈ پر بٹھا دی گئی تھی اور اسے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ امیر خانزادہ بہت جلد کمرے میں آ جائے گا۔ نوری سب جانتی تھی، یہ رات اس پر بھاری پڑنے والی ہے اور یہ رات اس کے لیے نئے خوابوں کا دروازہ کھول کر آنے والی ہے۔ نوری کے والدین جب جہاں سے گاؤں سے گئے تھے تو کچھ عرصے بعد ہی نوری کے والدین کا ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اب نوری اپنے ددیال کے رحم و کرم پر تھی، جہاں پر اس پر ہر طرح کے ظلم برداشت کر چکی تھی۔ وہ پا چکی تھی ایک دن اسے ایک امید کی کرن نظر آئی۔ جیسے دادا صاحب نے اس کے ددیال سے اس کا رشتہ مانگا تھا تو انہوں نے بلا چوچرا کرائے اسے رشتہ دے دیا۔ میں جا کر خود اپنی زندگی گزارے، کم سے کم ہمارے سروں سے تو یہ بوجھ اترے گا نا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ دادا صاحب گاؤں کے سردار ہیں۔ نوری کے ددیال نے اپنے سر پر بوجھ اتار کر دادا صاحب کے دے دیا تھا، اور نوری جو 16 سالہ کی تھی لیکن اپنی عمر سے اپنے لحاظ سے 2 گنا سمجھدار تھی۔ 8 سال کی عمر میں 8 سال کے میں اسے کچھ سیکھا تھا جو اپنی عمر میں سے زیادہ میچور کر گیا تھا۔ اسے رشتوں کی اونچ نیچ، ہر قسم کا رویہ برداشت کرنا پڑا۔ ہر ایک کے رویے کا اثر اپنے دل دماغ میں لیتی تھی، اور کون کیسے بات کرتا ہے کیا نہیں کرتا وہ سب سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتی تھی، یا اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ اور جب اس کا نکاح امیر خانزادہ سے